وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ مدثر آیت نمبر 4 سے 7۔ آج کا موضوع کامیابی کی شرائط۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے حبیب، قم فانذر، اٹھیں اور لوگوں کو اللہ کا ڈر سنائیں، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی اور عظمت بیان فرمائیں۔ سامعین کرام، سورہ مدثر آیت نمبر 4۔ وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک رکھو، وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اور ناپاکی سے دور رہو۔ سامعین کرام، اسلام صفائی چاہتا ہے، ظاہر کی بھی اور باطن کی بھی۔ ایک بات نوٹ کر لیں، اصل صفائی جو ہے وہ تو باطن کی ہوتی ہے، یعنی اصل اہمیت جو ہے وہ باطنی صفائی ہے۔ اور یہاں پہلے جو ہے وہ یعنی پہلے جو ہے کپڑوں کا ذکر ہے کہ کپڑوں کو پاک رکھو، یعنی اور ناپاکی سے دور رہو۔ ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں سامعین کرام کہ انسان کو باطنی خامیوں کا سامنا ہوتا ہے پیدائشی طور پہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے کہ اس نے ہمیں ایک نفس امارہ دیا ہے اور اس میں وہ کچھ خامیاں ڈال دی ہیں، کچھ کمزوریاں ہیں، اور کمزوریاں جو ہیں اگر آپ دیکھیں یا اس کی حکمت پر غور کریں تو یہ ایک فطرتی چیز ہے۔ روح آتی ہے بدن میں، اصل چیز تو ہماری روح ہے نا، تو روح بدن میں آتی ہے، وہ تو پاک ہے اور اسلام کی فطرت پہ ہے، لیکن جب یہ ظاہر میں آتی ہے تو اب یہ مغلوب ہو جاتی ہے، یعنی جسم کے تابع ہو جاتی ہے۔ اگر انسان اچھا کرے تو یہ خوش ہوتی ہے، برا کرے تو اس کو خوشی حاصل نہیں ہوتی بلکہ اس کو پریشانی ہوتی ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے، یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ کچھ فطرتی اور قدرتی طور پہ ایسا ہوتا ہے۔ اور دیکھیں ہمارے پاس جو جسم ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا تعلق تو مٹی سے ہے، مادے سے ہے، مٹیریل سے ہے۔ نفس کیا ہے؟ ان تمام یعنی جسمانی ہمارا جو جسم ہے اس کا جو کنسنٹریٹ ہے، جو خلاصہ ہے، وہ نفس ہے۔ خواہشات سے بھرا ہوا ایک نفس ہوتا ہے، اور ظاہر ہے انسان اپنی جو خواہشات ہے اس کو محسوس کرتا ہے،
مثال کے طور پہ بھوک ہے، پیاس ہے، کپڑا ہے، رہنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ محسوس کرتا ہے. جو ہماری ضروریات ہیں ظاہری، اس کو یہ نفس جو ہے محسوس کرتا ہے اور اس کو زیادہ فوکس کرتا ہے ہمارا یہ نفس جو ہے. یعنی اچھا کھانا ملنے پہ یہ خوش ہو جاتا ہے، اچھا کپڑا پہننے پہ یہ خوش ہو جاتا ہے، اچھا رہنے پہ خوش ہوتا ہے. جو بھی اس کے آپ یعنی جو ضروریات ہیں وہ آپ اس کی پوری کریں گے، ظاہری یہ جائز طور پہ یا ناجائز طور پہ یہ آپ کو منع نہیں کرے گا. ہاں نفس جو ہماری ضمیر ہے تو اس کا تعلق چونکہ باطن سے ہے تو وہ ضرور آپ کو خفا ہوگی یا خوش ہوگی روح جو ہے. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے پاس جو فی الوقت جس میں انسانی جو ہے وہ غالب ہوتا ہے، اس کی آنکھیں ہیں، سماعت ہے، جو حواس خمسہ آپ کہتے ہیں نا اسے، اور پھر اس کے ساتھ ضروریات، ظاہری ضروریات لگی ہوئی ہیں، اور ہر مخلوق کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضروریات ہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری کر دی ہیں، ہر مخلوق کی ضرورت پوری کر دی ہے. اور ہماری جو ضروریات ہیں، نفسانی ضروریات ہیں یا جسمانی جو ضروریات ہیں، تو اس میں یہ نفس یعنی چاہتا ہے کہ یہ پوری ہو جائیں. مثال کے طور پہ بچہ، شیرخوار بچہ جو ماں کی گود میں ہوتا ہے کہ وہ جب بھوک لگتی ہے تو وہ رونے لگتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس کا جسم پریشان ہوتا ہے تو وہ رونے لگتا ہے. تو اسے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خوراک چاہیے. تو اسی طرح یہ جو ہمارا جو نفس انسانی ہے، یہ چونکہ ظاہری کا ایک حصہ ہے، خلاصہ ہے، لہٰذا یہ ظاہر کو مانگتا ہے. اور ظاہر کو مانگنا جائز یا ناجائز طریقے سے یہ خراب بات ہے، اچھی بات نہیں ہے. جائز طریقے سے اپنی ضروریات پوری کرنی چاہیے اور اس کا پھر اسی طریقے سے جائز طریقے سے خیال رکھنا چاہیے. لیکن یہ ان النفس لامارۃ بالسوء، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ نفس جو ہے وہ برائی کی طرف. برائی کیا ہے کہ آپ ظاہر کو دیکھیں، باطن کو بھول کے ظاہر کو دیکھیں یا اس کی طرف متوجہ ہوں گے، تو یہ برائی ہے. دوبارہ میں یہ قیمتی جملہ ہے، اس کو میں دوبارہ کہتا ہوں، اگر آپ روحانی تقاضوں کو نظر انداز کر کے ظاہر کا خیال رکھیں گے، جسمانی ضروریات کا خیال رکھیں گے اور روحانی ضروریات کو بھول جائیں گے تو یہ گناہ ہے. اور نفس جو ہے وہ روحانی غذا کا خیال نہیں رکھتا، اور روحانی جو اس کی ضروریات ہیں، ہماری روح کی جو ضروریات ہیں، مثال کے طور پہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے. تو عام طور پہ آپ دیکھیں ہم نے اللہ تعالیٰ کی یاد سے منہ موڑا ہوا ہے. تو بہرحال میں نے آپ کو یہ مختصر طور پہ بتا دی. مضمون ہمارا یہ ہے کہ وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. میں نے آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا مضمون اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان یہ کرنا تھا کہ اسلام جو ہے یا اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری پاکیزگی چاہتا ہے. انسان، پاکیزہ انسان وہ ہے جس کا ظاہر اور باطن پاک ہو، ظاہری لباس پاک ہو، اس کا جو اندر کا انسان ہے یا جو نفس ہے وہ بھی پاک ہو، ہر قسم کے میل کچیل سے، ناپاکی سے. اندرونی دیکھیں، اندرونی جو میل کچیل ہے وہ زیادہ توجہ کا حامل ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے تزکیہ نفس سے بھی تعبیر کیا ہے. قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا یا قد افلح من زکاہا. ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا باطنی تزکیہ کر لیا، اور نامراد ہو گیا، برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اس نفس کو آلودہ چھوڑ دیا. بہرحال یہ جو ہے وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، ظاہری اور باطنی ناپاکی جو داعی اللہ ہے اس کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ اپنے ظاہر اور باطن کو پاک کر لے.
میل جو وہ باطنی میل کچیل ہے اس کا، اور جو ظاہری اس کے کپڑے یا جو جگہ ہے یا جو بھی ہے، یعنی انسان جو داعی ہے وہ ایک نفیس انسان ہوتا ہے، وہ نہ گندگی کو پسند نہیں کرتا. تو بہرحال یہ صفات ہونی چاہیے داعی اللہ میں، ایک مرد مومن میں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، ان سب میں ایسا طبیعت ہونا چاہیے. بعض دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان صرف ظاہری صفائی کا خیال رکھتا ہے لیکن باطنی جو پاکیزگی ہے اس کو حاصل کرنا نہیں چاہتا یا نہیں کرتا، اس سے وہ بے خبر رہتا ہے. جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ لوگ ظاہر کے بارے میں تو جانتے ہیں لیکن حقیقت باطن سے یہ بے خبر ہیں، غافل ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. چونکہ مضمون بیان ہو رہا ہے اعلیٰ درجے کے انسان کا، اور انسان دیکھیں دنیا میں آیا اس لیے ہے کہ یہ اپنے کمال کو، یعنی اپنی معراج تک پہنچ جائے یا اپنے کمال کو حاصل کر لے. تو اسلام اسے یہ سکھاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے. یہ سارے احکامات جو ہے 7 احکامات ہیں، اس پہ ذرا آپ غور کیجئے اور اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ظاہر اور باطنی پاکیزگی کا آپ نے خیال رکھنا ہے. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور تم احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے طالب ہو جاؤ. دیکھیں احسان ہے لیکن یہ اللہ کے لیے ہے. یعنی احسان مخلوق، یعنی ایک مرد مومن جو ہے یا داعی جو ہے وہ احسان کرتا ہے دوسروں پہ، اپنی ذمہ داریوں کو بھی ادا کرتا ہے جو اس کی اسلام کی طرف سے اس پہ ذمہ داریاں ہیں، اور یہ ایک احسان ہے. یہ مضمون چونکہ اس کے اول مخاطب چونکہ نبی تھے اور اعلیٰ درجے میں یہ مضمون بیان ہو رہا ہے، تو میں آپ کو اسی طرح بیان کر رہا ہوں. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، یعنی نیکی کرتے وقت، کسی سے بھلائی کرتے وقت. اب وہ بھلائی کا دائرہ وسیع ہے، نیکی کا دائرہ بھی وسیع ہے. اللہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. سب سے بڑی بھلائی، سب سے بڑی نیکی یہ ہے. اب یہ نیکی اور بھلائی یعنی آپ کسی سے اجر کے طالب نہ ہوں. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ مخلوق کے ساتھ جو بھی بھلائی کریں اس سے کسی اجر کے طالب نہ بنے. آپ کا اجر جو ہے ان اجری الا علی ربی، میرا اجر، مومن کا یہ فرمان ہے، یعنی یہ اس کا کہنا ہوتا ہے کہ میرا اجر تو میرے رب کے ذمے ہے. ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجر کا طالب نہیں ہوں. تو ایک بات جو ہے داعی کی کہ یہ مخلوق سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوتا، مخلوق پہ احسان کرتا ہے، مخلوق کی بھلائی چاہتا ہے، مخلوق کی خیر چاہتا ہے اور اپنی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن اس کوشش کے عوض مخلوق سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوتا. یہ بات یہ نوٹ کر لیں. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، یہ آخری جو فی الوقت جو مضمون بیان ہو رہا ہے، آخری جو صفت ہے اور وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. ترجمہ کیا ہے؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کرو. کیا مطلب؟ دیکھیں یہ تبلیغ جو ہے، یعنی دعوت اللہ جو ہے، یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے بلکہ یہ کانٹوں کی سیج ہے. کیونکہ حق کو تو کوئی پسند نہیں کرتا، حق کا طالب نہیں ہے. عام طور پہ انسان حق کے طالب نہیں ہوتے، یہ تو ظاہری مفادات کے طالب ہوتے ہیں. آج آپ دیکھ لیں اس معاشرے کو جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ ظاہر کا طالب ہے، یہ حق کا طالب نہیں ہے، یہ سچائی نہیں ڈھونڈ رہا، یہ برائی کا طالب ہے. برائی کو اس نے اچھائی سمجھ لیا ہے. اللہ کی یاد کو نظر انداز کر کے دنیا کو حاصل کرنے کی خواہش جو ہے یہ برائی ہے. میں دوبارہ یہ جملہ کہتا ہوں
کہ اللہ کی یاد کو نظر انداز کر کے اگر کوئی شخص صرف دنیا کے فائدے کا طالب ہے تو یہ بھلائی نہیں بلکہ برائی کر رہا ہے، اور اس میں مصیبت یہ ہوتی ہے کہ یہ انسان اپنے حق میں یعنی اس طرز عمل کو انسان اپنے لیے بھلائی سمجھتا ہے، یہ ہے برائی، یہ بہت بڑی برائی ہے کہ اللہ کی یاد سے آپ توجہ ہٹا کے دنیا کی طرف توجہ مرکوز کر لیں، یہ بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی برائی ہے۔ اب کیا کیجئے کہ انسان ایسا چاہتا ہے کہ مجھے کچھ اور نہیں چاہیے دنیا کے علاوہ، عام طور پہ یہ ایک نظریہ ہے۔ بہرحال تو اچھا، جب کوئی داعی اپنا پیغام پیش کرتا ہے مخلوق کو تو لوگ اس کے عام طور پہ طالب نہیں ہوتے۔ آج دیکھیں ہم درس قرآن بیان کر رہے ہیں، لیکن وہ شخص جو لوگوں کو لطیفے سنا رہا ہے لائیو، یا اس نے کچھ اور یعنی دنیاوی دھندا کر رہا ہے، یہ انٹرنیٹ کی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کل تو انٹرنیٹ سوشل میڈیا کا دور ہے، لیکن جو حقیقی فہم قرآن ہے لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ آپ نعت ڈال دیں، نعت پڑھنا شروع کر دے کوئی تو اس کے بھی شوقین ہوتے ہیں، اسلامی قصص یا بزرگوں کی کہانیاں اس کو لوگ سنتے ہیں زیادہ، کہ اس کو ایک چس درکار ہوتی ہے کہانیوں میں، یعنی یہ ہمیشہ کچھ چسکا چاہتا ہے تو کہانیوں میں اس کو چسکا مل جاتا ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھیں فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ لوگ کہانیاں بیان کرتے ہیں، اور خاص ایسے آواز ہیں جس کا چہرہ نہیں نظر آتا، ایک دفعہ کا ذکر ہے اور 2 دفعہ کا ذکر ہے کہ ایسا ہوا اور ویسا ہوا، تو ان قصوں کو لائکس بھی زیادہ ملتے ہیں اور لوگ وہ سنتے بھی ہیں۔ قرآن جو ہماری کامیابی کی دلیل ہے بنیادی، اس کو سننا انسان نہیں چاہتا۔ ہاں، اس کی رسمی تلاوت جو ہے اس پہ بھی لوگ جو ہے یعنی یہ دیکھیں، یہ ساری میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بری بات ہے، تلاوت کو سننا اچھی بات ہے، لیکن محض تلاوت کے لیے تو قرآن اللہ تعالیٰ نے نہیں نازل کیا ہے۔ اور وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ایک صورت میں بار بار بیان کی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو میں نے سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، بس ہے کوئی جو اسے سوچے اور سمجھے۔ تو بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ پہ میں بات کر رہا ہوں۔ جب ایک سچا داعی، سچا مومن، سچا محمدی، سچا امتی لوگوں کے سامنے جب دعوت پیش کرتا ہے تو اس کو رسپانس نہیں ملتا، بلکہ اکثر لوگ اس کے راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں، خاص طور پہ قریبی لوگ جو اس کے راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں، جیسا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی گئی ان کے اپنے لوگوں نے، اپنے خاندان نے۔ ابو لہب تھا ان کا چچا، اور پھر یہ سارے قریشی جو تھے، ابو جہل تھا اس میں، وغیرہ وغیرہ جو بھی تھے، یہاں تک کہ اتنا ستایا کہ وہ مکے کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ طائف میں دیکھیے لوگوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ کیا طائف میں میرے آقا کچھ نامناسب بات کہنے کے لیے گئے تھے یا نامناسب بات کی تھی جو اتنا انہوں نے ان کو ستایا گیا؟ طائف کو آپ دیکھ لیں، طائف آپ کائے کے لیے گئے تھے؟ لوگوں کو اللہ کی بندگی کی دعوت، شرک، بتوں سے یعنی بتوں کی جو حقیقت، جو پول انہوں نے کھولا کہ ان بتوں میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک اللہ کی بندگی کرو، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاؤ۔ لیکن طائف والوں نے کیا جواب دیا؟ تو اسی طریقے سے پھر آپ دیکھیں جب میرے آقا گئے مدینہ شریف تو وہاں پہ آپ دیکھیں ایک یعنی ہراسمنٹ کا ماحول انہوں نے پیدا کیا ہوا تھا۔ آپ حدیث کا مطالعہ کریں تو پھر جو مسلح جنگیں ہوئیں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ناکام بنانے کے لیے یہ 10,000 کا لشکر جو چڑھا آیا ابو سفیان، تو یہ کوئی وہ تھا، یعنی یہ کوئی اچھا کام تو نہیں تھا. 10,000 کا لشکر جس میں مختلف قوموں کے لوگ تھے. تو بہرحال یہ دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں، میں مخاطب ہوں ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں. آپ یعنی یہ نہ سمجھیں کہ لوگ آپ پہ پھول نچھاور کریں گے یا آپ کے گلے میں گجرے ڈالیں گے پھولوں کے. آپ کی مخالفت ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کے گھر سے ہو مخالفت، یا آپ کے محلے سے ہو، یا آپ کے جو شہر ہے وہ آپ کے مخالف بن جائے. تو بہرحال یہ ساری تکالیف آتی ہیں. پھر ایک انسان جب مختلف تکالیف آ سکتی ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مشتمل ہے کہ کس انسان کو کس امتحان میں ڈالتا ہے. تو ان ساری صورتحال کے لیے پھر بندے کو صبر کرنا ہوگا. یعنی اللہ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کرو. یعنی دعوت اللہ تعالیٰ کی طرف، اے داعی، اے مبلغ، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے میں کچھ مشکلات آ جاتی ہیں، پیش آ جاتی ہیں، مالی مشکلات ہو سکتی ہیں، کچھ بدنی مشکلات ہو سکتی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے تم نے صبر کرنا ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر نسخہ بتایا ہے. جو حضور کا سچا امتی ہے نا، مرد ہو یا عورت، اس کے لیے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، کہ آپ صبر کیجئے. آپ کو دیکھیں، اب یہ صبر جو ہے یہ تو ایک ایسا موضوع ہے کہ ہر ایک کو یہ صبر کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ہی ایسے بنایا ہے کہ اس میں آپ کو مخالف جذبات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اور پھر اللہ تعالیٰ نے، میں آپ کو آیت میں کہے بغیر نہیں رہ سکتا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہیں میں آزماؤں گا خوف سے، بھوک سے، اور مال کی کمی سے، جان کی کمی سے. لیکن بشر الصابرین، آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے. یہ صبر، یہ تکالیف دینا یا مصیبتیں آنا، یا یہ اس راستے کے گلے کا ہار ہے. سامعین کرام، میں آپ کو بتاؤں، یعنی کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ مجھے بڑی آسانی سے اپنے مشن میں کامیابی مل جائے گی، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. یا اگر ایک مومن یہ سوچتا ہے کہ مجھے، یا وہ یہ چاہتا ہے مجھے کوئی تکلیف نہ آئے، اسلام کو میں قبول کرتا ہوں لیکن مجھے کوئی تکلیف نہ دے، یا میں کسی تکلیف کا شکار نہ ہوں، یہ سوچنا جو ہے غلط ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے. ابھی میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی تکالیف اور مصائب کے ذریعے انسان کے درجے بلند کرتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے حکمتیں، بہت ساری حکمتیں رکھی ہوئی ہیں. تو آپ کبھی تکلیف، مصیبت جو بھی آئے اس پر آپ رنجیدہ نہ ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے. اور تو اس میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، بلکہ آپ منتظر رہیں. اور آپ اس، یعنی دیکھیں، یہ ہمارے جو فوجی بھائی ہیں، پی ایم اے میں جو آفیسر بنتے ہیں، تو ان کو ابتدائی طور پہ جو ٹریننگ ملتی ہے، تو اس میں کافی، مجھے زیادہ تفصیلات کا علم نہیں ہے، لیکن کافی انہیں یعنی دبایا جاتا ہے، اور ان پہ کچھ آزمائشیں ڈالی جاتی ہیں. کبھی پہاڑوں پر چڑھائی ہے، تھوڑا پانی ہے، اس میں گزارا کرنا ہے، کبھی کیا بہرحال. تو یہ اب وہ کیڈٹ جو ہے، جو آفیسر بننا چاہتا ہے، تو وہ تو بڑی خوشی سے یہ سارے مراحل طے کر لیتا ہے. اور وہ جو بھی یعنی جو ان کے آفیسرز ہیں، وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کتنی برداشت ہوتی ہے، اور وہ اسی برداشت، انسان کی برداشت کے مطابق ان کا ایک کورس ہوتا ہے فوجیوں کا، کہ وہ
یعنی اس میں یہ نہیں ہوتا کہ انسان کی کوئی ایکسٹرا آرڈینری جو وہ برداشت نہ کرے. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے آزمائش اور تکلیفوں میں انسان کی خیر رکھی ہے, بھلائی رکھی ہے. یہ بات ذرا مختصر طور پہ نوٹ کر لیں. تو بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں, میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. ترجمہ سنا دیں. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ, ناپاکی سے دور رہو. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ, اچھا. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ, اچھا یہ پڑھ لیا ہم نے. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ, اور اس نیت سے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے طالب ہو. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, اور اپنے رب کے لیے صبر اختیار کرو. یہ دوسرے الفاظ جو ہیں سورہ لقمان میں بیان ہوئے ہیں. بڑا پیارا نقطہ ہے, اور وہ آپ یاد رکھیں کہ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ, جو آپ پہ تکلیف پہنچے اس پر تم صبر کرو. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. تو بہرحال إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, یہ بہت بلند ہمتوں کا کام ہے. تو بہرحال اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ And purify your clothes, وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ and abandon abominations, وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ and show no favor-seeking gain, وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ and be constant for your Lord. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.